ایک مسلمان کو جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اگر رہتا ہے اور عزت کی زندگی گزارتا ہے تو کتاب ہدایت کے حامل ہونے کی وجہ سے قرآن کریم خدا کا آخری جو پیغام ہدایت ہے اس کے ہم حامل ہیں. وہ کتاب جو انسانیت کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے اس کتاب کے حامل ہونے کی وجہ سے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اور اللہ کے آخری دین کے پیروکار ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مسلم امت ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی کامیابی کی راز اس میں ہے کہ وہ قوم اس زمانے کے علوم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے واقف ہو اور اخلاقیات کے اعتبار سے وہ بلند مقام پر فائز ہو. تو یہ دو شرائط تو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر وہ قوم اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، کتاب ہدایت کا حامل ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر عامل ہو. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کی رہنمائی کو چھوڑ کر ہرگز قوم مسلم ترقی نہیں کر سکتی. تو 12 قوموں پر مشکلیں آتی ہیں اور پوری دنیا میں، دنیا کی تاریخ کے ہر موڑ پہ ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری ملتیں، بہت ساری قومیں مشکلات کا شکار ہوئی ہیں. آج خود امت مسلمہ مختلف طرح کے مسائل سے دو چار ہے، لیکن اس سے نکلنے کا جو راستہ پہلے تھا وہ آج بھی ہے. امت مسلمہ کو علم کے معاملے میں، علم سے مراد میری دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی، سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، اور سائنس کی تمام تر جو شاخیں ہیں ان میں قیادت کے مقام پر جو قومیں آتی ہیں جن کو لیڈرشپ حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اخلاقیات کے معاملے میں اعلیٰ ترین اخلاقیات کے حامل جو قومیں ہوتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. ساری دنیا کی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہی دستور ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ مسلمان کو ان علوم و فنون اور اخلاقیات کے علاوہ خدا کے دین پر عامل ہونا پڑے گا. یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں.